جانا ہوتا ہے، دن کو اسکول میں جانا ہوتا ہے. یہ تو میں بس 7-8 بجے تک کروں گا. دوستو ایسے ایسے واقعات. تو بات آگے چلے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکین کا کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے. اللہ اکبر. میری ایک اچھی عادت کہہ لیں یا بری کہ مجھے پرانے واقعات جو ہے نا تاریخ کے وہ کم یاد ہوتے ہیں. جو اپنی زندگی میں واقعات آتے ہیں نا کہ مسکین کا کھانا کھلانا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آج آپ کے گھر میں آم 5 کلو آ گئے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی غریب ہے جس کے بچوں نے آم نہیں کھائے، جس نے انگور نہیں کھائے، جس نے کیلے نہیں کھائے، تو اللہ کے بندے کم از کم ان آموں کے چھلکوں کو اس کے گھر کے سامنے تو نہ پھینکو تاکہ اس کے بچے روئے جا کر کہ امی ہمیں بھی آم کھلو. میں عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے گھر آ رہا تھا. یہ فیصل آباد کی بات ہے، 2 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس میں آدھا گواہ میں ہوں اور آدھا گواہ میرا بیٹا ہے. تو ایک آدمی میرے گھر کے باہر کھڑا، ہاتھ میں تھیلا پکڑا، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے سفید سی، کہتا یہ کوئی کتابیں مجھ سے لے لیں. کہنے لگا جی یہ کتابیں مجھ سے لے لیں، بکی نہیں ہے، گھر میں بھوک ہے، بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں. میں نے کہا یار بڑے لوگ ایسے آتے ہیں جی بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، مر گئے، رڑ گئے، ڈوب گئے. میں نے کہا میں تیری تحقیق کروں گا. ٹھیک ہے. ویسے میں نے تحقیق کرنی چھوڑ دیا، پہلے میں تحقیق کرتا تھا. ایک دفعہ ہماری مسجد میں ایک آدمی آ گیا، کہتا جی میرا یہ ہے. میں نے کہا میں تیری تحقیق کروں گا پھر تمہیں پیسے دوں گا. کہنے لگا مولوی جی تمہوں اللہ تحقیق کر کے دیندا پیا. میں چپ کر گیا. میں کہا تمہوں اللہ تحقیق کر کے دے رہا ہے جڑا تسی ہن تحقیق کر کے دینا. خیر یہ اس وقت سے پہلے کا واقعہ. تو میں نے اپنے میری بیوی نے وہ کہا کہ نئی گندم آ گئی ہے، پرانی گندم کوئی 30 کلو بچ گئی ہے وہ کسی کو دے دے پرانی. تو مجھے وہ یاد تھا تو میں نے اپنے بچے کو گاڑی دی اور ایک دوست کو بٹھایا. میں نے کہا تم رہتے کدھر ہو؟ اس نے کہا جی میں غلام آباد میں رہتا ہوں، وہ شہر کا پرلا کونا. میں نے کہا اچھی بات. میں نے اپنے بچے کو گاڑی دی، ساتھ بٹھایا. میں نے کہا جاؤ بیٹا اگر تو یہ واقعی کچھ صحیح ہے تو مجھے گندم دے آنا ورنہ گندم لے آنا. عشاء کا وقت تھا، وہ بچے گئے، میں لیٹ گیا. گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد میرا بیٹا واپس آیا تو وہ رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس آدمی نے مارا تو نہیں تمہیں؟ کہتا مارا نہیں. وہ ایک ہمیں لے گیا علاقے میں تو کہنے لگا اوپر میرا گھر ہے. تو کہتا اوپر آ جاؤ. کہتا ہم بھی سیڑھیاں چلے. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ اس نے کہا بیٹا دروازہ کھولو. بچوں نے آواز پہچان لی تو کہنے لگا بیٹا ہم بھی پیچھے تھے. تو اندر سے چیخنے کی آواز آئی ابو جی کھانا لے آئے، روٹی لے آئے. دروازہ کھولا، اندر ایک عورت بیٹھی تھی، 2-3 بچے تھے. پٹسن کی یہ جو ہوتی نا بوریاں اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور بھوک سے نڈھال تھے. دوستو کتنے آدمی ہیں ہم جو اللہ نے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وہ مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. یہ کیسی مسلمانی ہے؟ یہ کیسا دین ہے؟ یہ کیسی اخوت اسلامی ہے؟ یہ کیسی ایمانداری ہے؟ یہ کیسے روزے ہیں؟ یہ کیسی عیدیں ہیں؟ نہ ایسی عیدوں کا مزہ ہے نہ ایسے روزوں کا مزہ، جن میں غم گساری نہ آئے، جن میں ہمدردی نہ آئے، جس میں یتیم کے اوپر شفقت نہ آئے. مولانا ثناء اللہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، UK اسلامک مشن کے وہ چیئرمین تھے. انہوں نے غنیت الطالبین کے حوالے سے یا کوئی اور کا ایک واقعہ بیان کیا. میں نے پڑھا نہیں، وہ ہمارے پاس آئے تھے تو انہوں نے واقعہ بیان کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت امیر آدمی گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. تو دروازے پہ دستک ہوتی ہے.
وہ جو کھانا کھا رہا تھا امیر آدمی، وہ اٹھ کے گیا، تھوڑی دیر کے بعد آیا، پھوں پھوں کرتا، ہوں بیوی پوچھتی کیا ہوا؟ ہونا کیا؟ جب کھانا کھانے بیٹھو باہر کوئی نہ کوئی فقیر فقرا آ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں دن ہے رات ہے، تنگ کرتے ہیں۔ بیوی بولتی ہوا کیا؟ اب میں گیا ہوں، کھانا چھوڑ کے گیا ہوں، دروازہ کھولا ہے، باہر فقیر آدمی کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے جی میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ تو بیوی کہتی روٹی دے دینی تھی۔ کہتا نہیں میں دے آیا ہوں روٹی۔ کہتا روٹی تو لیکن کہ میں 2 چپیڑے مار کے آیا ہوں۔ 2 روٹیاں نہیں 2 چپیڑے مار ہوتے ایسے بدبخت۔ وہ مالک اللہ بڑا، بہت بڑا مالک ہے۔ وہ جب اس کو غصہ آ جائے پھر بڑے غصہ آتا ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کو غصہ آ گیا، اس کی ساری دولت ختم ہوگی، کاروبار ختم ہو گیا، اور وہ بیچارہ دنوں کے اندر کلاش اور کنگال ہو گیا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا غصہ اس کے اوپر برسا، فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور رب کا کوڑا برسا اس کے اوپر، اور وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تیرا خرچہ بھی نہیں بھرتا، بیوی کو بھی طلاق دے کے فارغ کر۔ بات آئی گئی ہوئی، ختم ہو گئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ بہت عرصے بعد اسی طرح ایک واقعہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی گھر میں ایک کوٹھی میں کھانا کھا رہے ہیں، اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو وہ خاوند بیوی کو کہتا ہے دیکھو باہر کون آ گیا۔ اس وقت بیوی جا کے دروازہ کھولتی ہے، 1 منٹ 2 منٹ 3 منٹ، بیوی واپس ہی نہیں آئی۔ وہ خاوند کہنے لگا اچھا میں نے بیوی کو بھیجا تھا، دیکھو دروازے پہ کون۔ یہ اٹھ کے گیا، دیکھا کہ دروازے پہ ایک فقیر کھڑا ہے اور بیوی کھڑا، فقیر رو رہا ہے اور بیوی بھی رو رہی ہے۔ یہ کہنے لگا بھئی کیا چکر ہے تم رو رہے ہو؟ بیوی کہنے لگی آج سے 10-15 سال پہلے تیرے ساتھ میری شادی نہیں ہوئی تھی، میں اس کی بیوی تھی، ہم ایک کوٹھی میں رہتے تھے، اس نے ایک فقیر کو چپیڑے ماری تھی، آج یہ فقیر بن کے لوگوں کے گھروں میں مانگ رہا ہے، مجھے اس کی حالت دیکھ کے رونا آ رہا ہے اس کو۔ تو اس کا خاوند پوچھتا ہے یہ کتنے سال پہلے کی بات ہے؟ کہتے 15 سال پہلے کی۔ کہتے کس شہر میں؟ کہتے فلاں شہر میں۔ وہ خاوند چیخ مار کے رو پڑا، کہتا وہ فقیر میں ہے تو مجھے چپیڑ ماری، لیکن میرے اللہ نے حالات بدل دی، اب میں امیر بنا۔ میں نے فیصل آباد شہر میں امیروں کو دیوالیہ ہوتے دیکھا ہے اور دیوالیہ لوگوں کو امیر ہوتے دیکھا ہے۔ اور اگر آج تمہارے گھر میں کھانا پک رہا ہے اور اسے یتیم کے گھر میں، مسکین کے گھر میں، اور عید آ رہی ہے اور کوئی رمضان پیکج بھیج دو کسی کے گھر میں، جب ٹائم ہو جائے تو مجھے بتا دینا یار کتنا ہو گیا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، فذالک الذی یدعو الیتیم، کون جھٹلاتا ہے؟ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ آگے ایک نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے، اس کو ہم آج یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں، اور میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، یہ شہر الصبر ہے، یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ۔ ہمیں چاہیے اگر ہمیں یوم آخرت پر یقین ہے تو اس مہینے میں اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ آپ کے خاندان میں کوئی یتیم ہے؟ آپ کے محلے میں کوئی یتیم ہے؟ آپ کے جاننے والوں میں کوئی مسکین ہے؟ دوستو آئیے، نیکیاں تراویاں پڑھنے بھی ہے، تراویاں پڑھنی بہت نیکی ہے، قرآن کی تلاوت بہت بڑی نیکی ہے، لیکن دوستو اللہ تو کتے کو پانی پلانے پہ کنجری کو معاف کر دیتا ہے، اور ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ اگر انسانوں کے گھروں میں آپ خوشیاں بانٹو، اور خوش ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا اصل بات ہے، کسی کو خوشیاں دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ میں خیرات کرنے کی اور یتیموں مسکینوں کی خبر گیری کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یا اللہ یا رحمان بے قصوں کی دستگیری فرما، یا اللہ بے قصوں کی دستگیری فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا رب اغفر وانت خیر الراحمین۔ اللہم اجعل هذا البلد بلدا آمنا ورخاء وسخاء یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و